شروع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام الجمعة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بہت ہی مبارک، قیمتی اور مسنون عمل میں ہم سب شریک ہیں. دن راتیں گزر رہی ہے اللہ پاک کے اس مبارک گھر میں. اللہ پاک ہم سب کے اس عمل کو، اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. کوشش یہی ہوتی ہے اور یہی ہوگی کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں یہ فکر کم از کم ہو جائے کہ اپنی زندگی کو دین کی ترتیب پر لانے کی اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مطابق بنانے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اگر یہ فکر بھی اعتکاف میں ہمارے اندر آ گئی کہ مجھے جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ عام زندگی نہیں ہے، وہ ایمان والی زندگی ہے، اور ایمان والی زندگی کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. اس میں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اور اس مناسبت سے ہر ایسی چیز کو ہم سیکھ لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں جو ایک ایمانی زندگی کا حصہ ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے سارے کام اپنی ترتیب پہ چل رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں اسی کام کو تھوڑا سا صحیح نیت کے ساتھ کر لوں، اگر میں اسی کام کو اس رخ پہ کر لوں، اس سوچ کے ساتھ کر لوں، تو میرا یہ کام بھی ہو جائے گا اور مجھے اس پر پورا اجر اور ثواب بھی مل جائے گا. یہ تھوڑی سی فکر اور احساس آج اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. ہماری زندگی کے شب و روز ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے. قیمتی اس لیے ہے کہ ہر وقت ہمارے ہاتھ سے زندگی کی ایک ایک ساعت نکل رہی ہے. جو چیز انسان سے جلدی رخصت ہونے لگے، انسان اتنا ہی زیادہ اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے. ایک اللہ والے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ برف بیچ رہا ہے. جیسے ہم برف خریدتے ہیں جا کے، تو اس بچے نے ٹھیلے میں برف ڈالی ہوئی تھی اور آواز لگا رہا تھا کہ بھئی برف بیچنے والا آیا ہے، برف خرید لو. تو بزرگ فرماتے میں نے غور کیا کہ وہ بچہ آواز بھی لگا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اور رو کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں برف مجھ سے خرید لو، اگر تم لوگوں نے دیر کر دی تو میرا سارا سرمایہ پانی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں بچے کی اس بات نے مجھے معرفت کا بہت بڑا سبق دے دیا، بہت بڑا سبق دے دیا کہ برف چونکہ وہ پانی کو جمایا گیا، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، ذات نہیں ہے نا. تو اب وہ بچہ کہہ رہا ہے اگر لوگوں نے خریدنے میں تاخیر کی تو اس برف نے تو پھر برف نہیں رہنا، پھر کیا بن جانا ہے؟ پانی. پھر پانی تو کوئی لے گا نہیں، وہ تو ضائع ہو جائے گا.
کہہ رہے جلدی خرید لو ورنہ سارا سرمایہ پانی ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے معرفت کا سبق ملا کہ ہم نے اگر اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ساعات کی حفاظت نہیں کی، بر وقت اس کو محفوظ نہیں کیا، تو زندگی کا یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس تھوڑے سے وقت میں ان اعمال کو سیکھنے کی فکر کر لیں جو ہماری موت تک کی زندگی کا حصہ ہے، جس کا موقع ہمیں روز ملتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ملتا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، ہم اس کو سیکھ لیں۔ چونکہ کل ہمارے اس عشرے کا ایک جمعہ ہے، اور ایک ہی جمعہ ہے اس دفعہ ہمارے پاس اعتکاف میں، تو بحیثیت ایک مسلمان کے اور پھر معتکف ہونے کے، ہمیں جمعے کے دن کے گزارنے کے آداب اور جمعے کے دن کے گزارنے کا طریقہ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ فرق ہے دوستو، ہفتے کے جو 7 دن اللہ پاک نے رکھے ہیں، ان 7 دنوں میں جمعے کا دن عام دن نہیں ہے، بلکہ ایک خاص دن ہے۔ اس لیے جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سید الایام الجمعہ، تمہارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ یعنی اس دن کو اللہ پاک نے 7 دنوں کا سردار بنا دیا۔ جیسے اس آگے حصہ یہ وسید الشہور رمضان، اور تمام مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا گیا۔ تو اب رمضان بھی ہے جو مہینوں کا سردار ہے، اور پھر جمعہ بھی ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں فرمایا یوم الجمعۃ یوم ازہر ولیلۃ الجمعۃ لیلۃ اغر، فرمایا جمعے کا جو دن ہے یہ روشن دن ہے، اور جمعے کی جو رات ہے یہ روشن رات ہے۔ یعنی اس کا دن بھی اللہ پاک کے ہاں روشن ہے، اس کی رات بھی اللہ پاک کے ہاں روشن ہے۔ اس دن کو اللہ پاک نے روشنی والا دن فرمایا، لیکن روشنی سے مراد یہ دنیا کی روشنی نہیں، یہ تو عارضی ہے، یہ تو کمزور روشنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں جو اس دن کی حفاظت کر لے گا، مسنون اعمال میں اس کو گزار لے گا، تو اس کی قیامت کو اللہ اس کی برکت سے روشن فرما دے۔ تو یہ روشن ہے، خوبصورت ہے۔ خدا نخواستہ ہے جو تصور ہمارے ہاں ایک لفظ چلا بلیک فرائیڈے کا، تو باطل کا تصور ہے۔ بلیک کہتے ہیں کالے کو، سیاہ کو، نعوذ باللہ ایک مسلمان بھی وہ بات کر رہا ہے، یہ تو حدیث کی بالکل مخالفت ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بہت ہی قیمتی دن ہے، اور جو شخص اس دن کی حفاظت کر لے، اس کو مسنون اعمال میں ترتیب کے ساتھ گزار دے، تو اس کا پورا ہفتہ ایک کیفیت کے ساتھ، ایک حشاشیت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن جب صبح سوتے ہیں 1 بجے جا کے اٹھتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی مجھے اس جمعے کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا ہے، اس کے کچھ اعمال ہیں، مجھے وقت سے پہلے مسجد پہنچنا ہے، مجھے صف اول میں ممبر کے قریب جگہ پکڑنی ہے۔ یہ سارے مسنون اعمال ایک مسلمان کی زندگی کے ہیں، جس سے آج ہم بالکل غافل ہو گئے۔ اس لیے ہم کس وقت آتے ہیں؟ جب خطبہ شروع ہو رہا ہے، بیان ختم ہو رہا ہے، یا نماز کھڑی ہو رہی ہے، دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی قدر و منزلت آج تک دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ اس لیے کم از کم اپنے اعتکاف والے ساتھیوں سے اور اپنے آپ سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے اور اس جمعے کی عظمت اور اس کے مسنون اعمال اگر سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ اس کو ساری زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اب جمعے کا دن ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے، اور جمعے کے دن کے مسنون اعمال کیا ہے؟ ایک فرق رکھا گیا،
اور وہ فرق نظر آ رہا ہے. عام دنوں میں ہم اس وقت میں آ کے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہے نا, ظہر کی اذان ہوتی ہے, ہم آتے ہیں 4 سنتیں, 4 فرض, 2 سنتیں پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں. لیکن جمعے کے دن اگر آپ غور کریں تو ایک فرق یہ آیا کہ اذان ایک نہیں ہے بلکہ اذانیں کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. فرق آ گیا. جس نماز کے لیے 2 اذانیں دی جا رہی ہے, مؤذن 2 دفعہ پکار رہا ہے, کچھ تو ہے, کوئی تو فرق ہے. پھر اس میں ترتیب بدل دی کہ اس میں صرف نماز نہیں رکھی, اس میں مستقل خطبے کو واجب کیا گیا. پہلے امام اور خطیب آ کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا, ایسا ہی ہے نا, وہ خطبہ دے گا, اور خطبے کو سننا واجب ہے. واجب اس کو کہا جاتا ہے جس کو انسان بلا عذر نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے کتنے نصف سے زیادہ ہماری مسجدوں کا مجمع, یقین کریں نصف یعنی آدھے سے زیادہ ہماری تمام مسجدوں کا مجمع وہ خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتا ہے. یعنی آج تک ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہر جمعے کے دن ہم ایک واجب کو چھوڑنے کا گناہ کر رہے ہیں. کوئی سنت نہیں ہے, نفل نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, واجب ہے, واجب جس کو شروع سے سننا ضروری ہے. لیکن ہم بعد میں آ رہے, بالکل تسلی سے آ رہے, ماتھے پہ بل بھی کبھی نہیں پڑتا, شکن بھی نہیں آتی کہ میں نے کچھ غلط کیا. تو یہ چیزیں آج سیکھنا بہت ضروری ہے. تو جب فرق اللہ پاک نے رکھا, 2 اذانیں رکھی, خطبہ رکھا, رکعتیں 4 سے 2 ہو گئی, اور دونوں میں تلاوت رکھ دی جہری, حالانکہ ظہر میں تو سری ہے, خاموش ہے امام صاحب. یہ فرق بتا رہا ہے کہ جمعے کے دن کو ایک ترتیب پہ گزارنا پڑے گا. اب وہ مسنون اعمال جو ایک مسلمان کو جمعے کے دن اختیار کرنے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, یا اس کے لیے کوئی رقم لگانی ہے, یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا ہے. کام وہی ہے جو ہم روز کرتے ہیں, میں نے شروع میں عرض کیا, لیکن تھوڑا سا نیت کو درست کرنے کی, رخ دینے کی ضرورت ہوتی. اب وہ چند امور جو جمعے کے دن ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ ہونے چاہیے اور ہر جمعے کے دن ہونے چاہیے, وہ سمجھ لینا چاہیے, جو حدیث پاک سے ثابت ہے. سب سے پہلی چیز جو جمعے کے مسنون اعمال میں ہے وہ ہے اہتمام جمعہ, یعنی جمعے کے لیے اہتمام کرنا. یہ لفظ اہتمام یہ مستقل ایک عبادت ہے. انسان جمعے کے لیے اہتمام کرے, یہ پہلی سنت شمار کی گئی. اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ سب اردو بولتے ہیں, جانتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. انسان جب کسی خاص کام کے لیے جاتا ہے, نکلتا ہے, کہتے بھئی اہتمام سے تیار ہو جا. شادی ہے, ولیمہ ہے, فنکشن ہے, تقریب ہے, تو کہتے ہیں بھئی گھر والے اہتمام کر لیں. اب اہتمام کیا ہے کہ سب جا کے نہا لیں, دھو لیں, غسل کر لیں, صاف ستھرے نئے کپڑے نکال لیں, بالوں میں کنگھی کر لیں, تیل کر لیں, چہرے کو آئینے میں دیکھ کر سنوار لیں, خوشبو کا اہتمام کر لیں, پھر اپنے اوپر نظر ڈال لیں, کوئی کمی نظر نہیں آئی, کہتے ہیں بس بالکل تیار ہو گئے. یہ جو اہتمام ہم اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پہ کرتے ہیں, یہی اہتمام مطلوب ہوتا ہے ایک مسلمان سے جمعے کے دن. یہ چیز ہے اہتمام کرنا. کیا مطلب؟ مسلمان وقت پہ اٹھ کر تسلی کے ساتھ غسل کر لے. غسل, جمعے کا غسل مستقل سنت ہے. جمعے کے دن صرف وضو سے کام نہیں چلانا کہ بھاگتے ہوئے آئے, وضو خانے میں وضو کیا اور شامل ہو گئے. یہ تو عام نماز کی ترتیب ہے. تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے جمعے کے لیے غسل کیا جائے, اور اگر جسم کے زائد بال, ناخن وغیرہ وہ بڑھ چکے ہیں, اس کی انسان کوشش کرے کہ ہر جمعے کے دن صفائی کرے. بغل کے بال ہے, زیر ناف بال ہے, مونچھیں اگر لبوں تک آ رہی ہے, نیچے ہو رہی ہے, یا داڑھی کے بال بے ترتیب ہو کر دائیں بائیں سے ہٹ رہے ہیں, تو ان کو نوک پلک سنوارنا, صحیح کرنا, ایک بالکل صاف ستھرا جیسے ہوتا ہے. تو جسم کے زائد بالوں کی, ناخنوں کی صفائی کر لیں
تسلی کے ساتھ غسل کر لیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے اگر کوئی اپنے لیے جمعے کا خاص لباس رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کر لے. یعنی مقصد جمعے کے لیے ہمارے پاس ایک خاص کپڑے ہو، ایک خاص لباس ہو، وہ الگ ہو، وہ عام دنوں میں ہم نہ پہنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انسان اس کو کوئی بوجھ نہ لے. عام کپڑے بھی اگر صاف ستھرے ہوں تو انسان وہ پہن لے. اگر سفید کپڑے سہولت سے میسر ہیں تو سفید کپڑوں کا جمعے کے دن اہتمام کر لیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان احب ثیابکم البیاض، تمہارے کپڑوں میں سب سے محبوب ترین لباس، پسندیدہ لباس آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سفید رنگ کا ہے جس میں تم اپنے مردوں کو کفن دیتے ہو. یہ حدیث پاک میں فرمایا. اسی سے مسئلہ نکالا گیا کہ سفید عمامہ سنت ہے، اس لیے کہ ایک مہذب معاشرے میں عمامہ لباس کا حصہ ہوا کرتا ہے. یہ تو ہم ان چیزوں سے غافل گھوم رہے اس طرح. تو خیر جمعے کے دن انسان کوشش کرے کہ سفید لباس ہو، سفید ٹوپی ہو، غسل کر لیا، تیار ہو گئے، پھر اہتمام سے خوشبو لگا دی، یہ بھی سنت ہے. یہ پہلی چیز ہے جس کو ہم نے عرض کیا کہ جمعے کے لیے اہتمام کر لیں، تیار ہو جائے پورا، جیسے انسان ایک تقریب کے اندر جا رہا ہے. نمبر 2، وقت سے پہلے آ کر مسجد میں ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. وقت پہ آنا ہے اور پھر آنے کے بعد یہ بھی نہ ہو کہ آ کے بس وہاں بیٹھ گئے، وہاں تکیہ لگانا ہے مجھے، ٹیک چاہیے مجھے تو وہاں بیٹھ گئے. نہیں، ممبر کے قریب بیٹھنا یہ مستقل سنت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے دوست. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو مسلمان جمعے کے دن خطیب کے قریب ممبر کے پاس رہے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے قریب رکھیں. اتنی بڑی فضیلت نقل کی. تو کتنے جمعے ہماری زندگیوں میں گزرے، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو پہلے آپ نے اہتمام کیا، تیار ہو گئے، پھر وقت پہ نکل کے مسجد میں آ کر ممبر کے قریب بیٹھ گئے. تو کتنے اعمال ہو گئے دوستو؟ 2 ہو گئے. 2 باتیں عرض کیا. پہلی بات جمعے کے مسنون اعمال میں عرض کی کہ اس کے لیے اہتمام کرنا. اور اہتمام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور سرما اگر ہے تو سرما لگا لیں، یعنی پورا تیار ہو جائے. نمبر 2، وقت سے پہلے مسجد آ کر ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. تیسرا عمل جو جمعے کے دن مسنون ہے اور بہت بڑا عمل ہے، بہت افضل عمل ہے، وہ ہے جمعے کے دن ایک مسلمان کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. سورۃ الکہف 15ویں پارے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے کے اس میں تقریباً 3 رکوع آتے ہیں، یعنی آدھے پارے کے لگ بھگ صورت ہے. ہر جمعے کے دن مسلمان کو اس کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پابندی سے پڑھتا ہے تو قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنہ دجال سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. تو سورۃ الکہف کی تلاوت. اب اس کے لیے تو ہمارے پاس پورا وقت ہے، یہ بھی سمجھ لیں. جب جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے دن کب بدلتا ہے؟ مغرب کے بعد. تو آپ نے جمعرات کے دن جب مغرب پڑھ لی تو جمعے کا دن شروع ہو گیا. اب سورۃ الکہف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کی فجر سے لے کر اور جمعے کی نماز کے درمیان تک کا جو وقت ہے اس درمیان میں کی جائے. یہ سب سے افضل ہے. اور اگر اس میں رہ جائے تو پھر جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جمعے کی مغرب کی اذان تک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کو پورا دن انسان کے پاس ہے، لیکن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کی جائے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی چیز جو جمعے کے دن کے لیے ایک خاص مسنون عمل ہے وہ ہے درود شریف کی کثرت کرنا. ایک ہے درود شریف پڑھنا،
ایک ہے درود شریف کی کثرت کرنا. جمعے کے دن کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن تمہارا درود ایک خاص کیفیت کے ساتھ فرشتے لے کر مجھ تک آتے ہیں، لہٰذا تم اس دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو. اور ایک روایت میں کہ میرا جو امتی جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. تو اس لیے جمعے کے دن خاص طور پہ انسان کوشش کرے اور درود شریف بکثرت پڑھے. اور پھر اس میں خاص طور پہ وہ درود شریف جو عصر کی نماز کے فوراً بعد سے مشہور ہے، ہر ساتھی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جو مسلمان جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لے اور جہاں نماز پڑھی ہو وہیں پر بیٹھا رہے، اٹھے نہیں، اور اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مختصر سا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو جو مسلمان 80 مرتبہ اس جگہ بیٹھ کے پڑھے گا اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس کے 80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. تو کتنا موقع ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں بھئی جہاں عصر کی نماز پڑھی، دعا ختم ہو گئی، آپ اس جگہ بیٹھ جائیں. اس میں بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں، 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں تسلی کے ساتھ. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک آدمی کو عذر شدید ہے یا نکلنا ہے، جانا ہے اس کو، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ اٹھنے کے بعد بھی اس کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ یہ بھی محروم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا آپ کو بات؟ تو یہ کون سا نمبر ہو گیا مسنون اعمال میں؟ 4تھا نمبر. کثرت کے ساتھ درود شریف، اور خاص طور پہ عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف اپنی جگہ بیٹھ کر پڑھ لے. 5واں عمل جو جمعے کے دن ہے اور بڑی اہمیت والا ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ پاک نے ایک ساعت رکھی ہے جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں. ایک ایسی گھڑی جمعے کے دن اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جو اجابت کی ہے، جس میں بندہ اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی. جمعے کے دن ایک گھڑی ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن کی مغرب سے وقت شروع ہوا، اگلے دن کی مغرب تک 24 گھنٹے پورا جمعے کا دن ہے. اب اس میں وہ گھڑی کون سی ہوگی؟ بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے اس امت پر مخفی رکھی ہے، جیسے لیلۃ القدر وغیرہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب کا جذبہ پیدا ہو جائے. جب ایک چیز کا وقت بتا دیا جاتا ہے تو پھر انسان اس سے پہلے اور اس کے بعد غافل ہو جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا پھر. اور جب کہا جائے کہ بھئی اس درمیان میں ہے تو پھر انسان لگا رہتا ہے، فکر کرتا ہے. اس لیے اس روایت پہ محدثین نے بہت تفصیلی بحث کی. مشکات شریف میں روایت موجود ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں صحابہ کے 35 اقوال نقل کیے. کسی نے یہ وقت کہا، کسی نے یہ وقت کہا، کسی نے یہ وقت کہا، یہ سب جمع کیا انہوں نے. لیکن آخر میں جا کے حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ 2 قول سب سے زیادہ راجح ہے. 2 قول، وہ 35 باتیں سمٹ کر 2 میں آ گئی. اب کتنی آسانی ہو گئی. وہ ساعت اجابت کون سی ہے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان، خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک خطبہ دے کر پھر خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرے خطبے کے لیے اٹھتے ہیں. تو اس بیچ میں کتنا وقفہ ہوتا ہے دوستوں؟ 10 منٹ کا تو ہوتا ہے نا، ہاں، چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا. تو اب یہ جو چند سیکنڈ کا وقفہ ہے، فرمایا یہ وہ ساعت اجابت ہے. لیکن اس میں ایک اہم ترین مسئلہ یاد رکھیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو جسم اور زبان کی حرکت ممنوع. اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، سب بند ہو جائے گا. لہٰذا اب ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی،
زبان سے آواز سے دعا نہیں کرنی. پھر دعا کیسے کرنی ہے؟ دل کے اندر کرنی. لہٰذا جب خود پہلا خطبہ دے کے امام صاحب بیٹھ گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ اب بھائی چند سیکنڈ ہے بیچ میں، تو جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ جلدی سے دل کے اندر مانگ لیں. پہلے سے سوچ لیں بھئی آج یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے. سب سے اول تو ایمان کی عافیت و سلامتی ہے، خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہے، اور پھر جو انسان کی ضرورت ہو وہ دعا مانگ لے. ایک تو یہ وقت ہے جو ساعت اجابت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جمعے کے دن غروب کے قریب کا وقت، یعنی جب عصر کی نماز پڑھ لی اور عصر کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اب مغرب کی اذانوں کا وقت قریب ہو جائے، تو یہ جو آخر کے 5-10 منٹ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی قیمتی ترین وقت ہوتا ہے. اس لیے نیک لوگ، صالحین، بزرگ، اہل اللہ، علماء، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میں آ کر توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، لیکن ہم اس چیز میں بالکل غافل ہیں. کوئی توجہ نہیں، بیکار گھوم رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی غروب کا وقت قریب ہو جائے دوستو، یہ اپنی زندگی کی عادت بنائیں. جمعے کے دن مسجد وقت سے پہلے آئے، وضو کر کے صف اول میں بیٹھ کر خوب توجہ میں اللہ پاک سے لگ کر دعائیں مانگ لیں. تو یہ 2 ساعت اجابت ہے، ہم دونوں پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی اور آخری بات جمعے کے دن کی نسبت سے، وہ عمل جمعے کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، لیکن افضل ضرور ہے کہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کر لیا جائے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا. اب صلاۃ التسبیح کی نماز جمعے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی پڑھنی ہے یا جمعے کے دن ہی مسنون ہے. کسی بھی دن انسان پڑھ سکتا ہے اور کسی بھی وقت، مکروہ وقت کے علاوہ پڑھ سکتا ہے. لیکن چونکہ جمعے کے اپنے فضائل ہیں، اپنے سنن ہے، اپنے مستحبات ہے، انسان کو تھوڑی فراغت ہوتی ہے اور رجوع اللہ کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اس دن اگر اہتمام کر لیا جائے تو زیادہ افضل ہے. انسان وقت نکال لے، جمعے سے پہلے تیار ہو جائے، پھر چاہے گھر میں چاہے مسجد میں آ کے پھر صلاۃ التسبیح کی جو 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں. اور جیسے 4 رکعت نفل ہوتے ہیں، باقی نماز تو اسی طرح ہے، بس صرف اتنا ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 کا عدد پورا کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ آگے ایک مجلس میں بات بھی کر لیں گے اللہ پاک نے چاہا. تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی جمعے کے دن پڑھ لی جائے. تو یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. پہلی بات عرض کی کہ ایک مسلمان کے لیے جمعے کے دن جمعے کا اہتمام ہے. اہتمام یعنی جسم کی صفائی ہے، غسل ہے، صاف ستھرا لباس ہے، خوشبو ہے، سرمے کا اہتمام ہے. تو ایک تو جمعے کا اہتمام کر لے. نمبر 2، وقت سے پہلے گھر سے نکلے اور مسجد آ کر ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر لیں. نمبر 3، سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیں. نمبر 4، درود شریف کی کثرت کر لیں. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام، اور خاص طور پہ کون سے اوقات میں؟ 2 خطبوں کے دوران اور مغرب کی اذان سے پہلے. اور نمبر 6، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی کوشش کر لے. تو یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں ہو گئی. اب جلدی سے ایک ساتھی کھڑے ہو کے بتا دیں تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جلدی شاباش. جمعے کا اہتمام کر لے، یہ پہلی بنیادی چیز ہے. جی شاباش. وقت سے پہلے مسجد آ جائے اور ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر لے. جی. نمبر 3، سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کر لے. جی. درود شریف کی کثرت کرے اور عصر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھ لیں؟ 80 مرتبہ پڑھیں. جی. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام اور خاص طور پہ 2 خطبوں کے دوران اور مغرب سے پہلے. شاباش. نمبر 6، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں. یہ 6 باتیں تمام ساتھیوں کے ذہن میں بیٹھ گئی دوستوں. تو کون کون اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی.